الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب آل الجنة صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. داعی محترم جناب حاجی دوست محمد خان لاشاری صاحب، برادر مکرم مولانا مفتی احسن صاحب، میں شکر گزار ہوں ان احساسات اور جذبات کا جو میرے بارے میں میرے عزیز محترم ہمارے ضلع ڈیرہ غازی خان
جمعیت العلماء اسلام کے سرگرم اور پرجوش رہنما عزیزی جمال عبد الناصر نے اور میرے عزیز مفتی صاحب نے بیان کیے، یہ سچ ہے کہ میں نے ملک بھر سے ہونے والے 10 محرم الحرام کے بیان کے تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے وطن کو منتخب کیا، اور میں آپ کے درمیان بڑی مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس حوالے سے میری اور آپ کی ملاقات کروا دی۔ حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ شہادت حسین کے اسباب اور واقعات شیعوں کا تو کوئی ذکر نہیں، سنی بھی نہیں جانتے کہ شہادت حسین کے اصل اسباب، وجوہات اور واقعات کیا ہیں۔ ہماری یہ لاعلمی در حقیقت قرآن و حدیث سے اور علماء حقہ سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اور ہم جب شہادت حسین کا بیان یا اس کی تقریر کسی سے سننے آتے ہیں تو ہماری توقع یہ ہوتی ہے، ہمارا مطلوب یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے، بس مولوی صاحب کربلا کے میدان کو ہمارے سامنے رکھیں گے اور کربلا والوں کے ساتھ جو ہوا وہ بیان کریں گے، اور یہی شہادت ہے۔ مولوی سید بنی شہادت پڑھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہادت پڑھی نہیں جاتی، شہادت بیان کی جاتی۔ اچھا، شہادت پڑھیے، کیا پڑھیے شہادت؟ شہادت کو پڑھا تمنا نہیں۔ شہادت تو ایک عمل کا نام ہے۔ آپ ذرا غور سے میری باتیں سنیں گے تو کچھ فائدہ ہوگا۔ شہادت ایک عمل کا نام ہے۔ پھر پوچھتا ہوں، شہادت ایک عمل کا نام ہے، اور وہ عمل صالح ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ موت سب کو مار دیتی ہے، مارتی ہے؟ میرے ساتھ چلے ذرا۔ موت سب کو مارتی ہے۔ موت سے ولی بھی نہیں بچتا، غوث بھی نہیں بچتا، قطب بھی نہیں بچتا، پیغمبر بھی نہیں بچتا۔ قیامت کے دن موت فرشتوں کو بھی مار دے گی، فرشتوں کو بھی مار دے گی، اور پھر فرشتوں میں سے وہ فرشتہ ایک باقی رہے گا جو موت کو تقسیم کرتا رہتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ تو پھر اسرائیل علیہ السلام جب باقی ہوگا تو
اللہ فرمائیں گے این الباقی، کوئی باقی ہے؟ پورے میدان حشر میں ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، انا الباقی۔ وہ کون ہوگا؟ اسرائیل۔ اللہ اسے بھی کہیں گے مت انتا، تو بھی مر جا۔ موت اپنے فرشتہ اسرائیل کو بھی مار دے گی۔ اب میرا جملہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ موت جو اللہ کی ساری کائنات کو مار دیتی ہے، اللہ نے ایک ایسی ہستی پیدا کی ہے جو موت کو مار دیتی ہے۔ اللہ نے ایک ایسے عمل والا اپنا بندہ پیدا کیا، ایسا مومن پیدا کیا کہ جو موت کو بھی مار دیتا ہے، اور اس بندے کو کہتے ہیں شہید۔ شہید وہ ہے جو موت کو بھی مار ڈالتا ہے، اس لیے کہ شہید زندہ ہو جاتا ہے اور موت مر جاتی ہے۔ یہی تو بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کہا گیا بعد خدا بزرگ کوئی اس سے مختصر ہے، خدا کے بعد بزرگ ترین ہستی کائنات میں سارے کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب جیسی ہستی تمنا کر رہی ہے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک۔ اے اللہ میں تجھ سے شہادت کی موت مانگتا ہوں، اور شہادت بھی ایک بار نہیں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اے اللہ میں شہید ہو جاؤں تو پھر مجھے زندہ کر، میں پھر شہید ہو جاؤں تو پھر مجھے زندگی دے، میں پھر شہید ہو جاؤں۔ پہلی غلط فہمی یہ دور کر دو کہ شہید مر گیا، نہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مفتی مولوی عالم، کوئی مفکر محقق ذاکر مانے یا نہ مانے، یہ اعلان کرتا ہے کہ شہید مرا نہیں، شہید زندہ۔ اب اگر مان لیا تم نے کہ شہید زندہ ہے تو پھر دنیا کے کسی بے وقوف، کسی پاگل، کسی فاقر العقل سے پوچھو کہ کیا زندہ پر ماتم کیا جاتا ہے؟ میرے نانا حسین پر ماتم کرنے سے پہلے اگر کسی کو غیرت ہے تو اپنے گھر میں اپنے زندہ نوجوان بیٹے کا ماتم کرے، پھر میرے حسین کا ماتم کرے۔ اس لیے کہ میرا حسین زندہ ہے۔ ابھی میرے عزیز جمال عبد الناصر سے پہلے ایک میرے عزیز نوجوان نے بیان کیا تو تھوڑی اس سے سخت لسانی ہو گئی۔
وہ حضرت حسن کو شہید کر دیا۔ حضرت حسن شہید نہیں ہے، ضروری موت آئی۔ ابو بکر شہید نہیں ہے، فاروق اعظم شہید ہے، عثمان غنی شہید ہے، علی المرتضی شہید ہے، اور پھر علی المرتضی کا بیٹا حسین اپنے 18 کائنات کے حسین اور جمیل نوجوانوں کے ساتھ شہید ہے۔ آل محمد شہید ہے، قاسم شہید ہے، ابو بکر بن حسن شہید ہے، عثمان بن حسن شہید ہے، علی اکبر شہید ہے، معصوم 2 سالہ علی اصغر شہید ہے، اور یہ جو شہید ہے یہ مرے نہیں، یہ زندہ ہے۔ یا تو اس کو مانو، یا اس کو مانتے ہو تو پھر اس کی بات مانتے ہوئے زندوں کا ماتم چھوڑ دو۔ کل خان بیلہ کے علاقے میں مجھ سے کسی نے پوچھا حسین کیوں آیا تھا کربلا میں؟ میں نے کہا ایک جملے میں جواب دوں یا تقریر کر کے جواب دوں؟ کہنے لگا ایک جملے میں جواب دو، تو میں نے پھر ایک جملے میں جواب دیا، حسین کیوں آیا تھا کربلا میں؟ میں نے اسے جواب دیا اس لیے آیا تھا کہ حسین کے نانا نے اسے وفا سکھائی تھی، حسین نے وفا نبھائی تھی۔ کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، نعرہ تکبیر۔ نبی نے عبادت سکھائی، حسین نے عبادت نبھائی۔ حسین کو نبی نے رکوع کرنا سکھایا، حسین نے اللہ کی قسم رکوع کرنا بتایا، نبی نے سجدہ سکھایا، حسین نے کر کے دکھایا۔ دیانت کی انتہا حسین ہے، بلاغت کی انتہا حسین ہے، شرافت کی انتہا حسین ہے، حکمت کی انتہا حسین ہے۔ ارے آؤ آؤ، قرآن کی تلاوت کی انتہا حسین ہے۔ کسی نے بدر میں قرآن پڑھا، کسی نے حنین میں قرآن پڑھا، کسی نے احد میں قرآن پڑھا، عثمان نے وقت شہادت رحل پر پڑے ہوئے قرآن کو پڑھا، علی نے میدان جنگ میں قرآن پڑھ کے دکھایا، لیکن حسین وہ ہے جس نے نیزے کی انگلی پہ چڑھ کے قرآن پڑھایا۔ آج ایک اور بنیادی بات بھی معمولی والوں کو میں بتا رہا ہوں۔ نبی کا دین، پہلے یہ بتاؤ اللہ نے نبی کو معجزے عطا کی؟ ایک کافر نے کہا اے نبی میں تیرے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ تو کھجور کے اوپر کھجور کا خوشہ پکا ہوا ہے، یہ وہاں سے ٹوٹے تیرے پاس آئے تیرا کلمہ پڑھے میں پھر ایمان لاؤں۔ ناممکن تھا، ناممکن تھا نا۔ لیکن نبی نے اللہ سے کہا
میں اس لیے آیا ہوں کہ انہیں جہنم سے ہٹا کر جنت میں لے جاؤں. میرا لالچ ہے. میں چاہتا ہوں یہ کافر مسلمان ہو جائے. اشارہ ہوا. میرے محبوب اشارہ کر گندم کے خوشے کو اشارہ کیا. میری طرف آؤ. یہاں آ کر میری گواہی دو. چشم فلک نے دیکھا, چشم ملائک نے دیکھا, زمین و آسمان کی آنکھوں نے دیکھا, ہواؤں نے نوٹ کیا. نبی نے اس طرح انگلی کا اشارہ کیا. وہ کھجور کا خوشہ کھجور کے درخت سے ٹوٹا, اڑتا ہوا ہوا میں نبی کے قدموں میں آ کر کہتا ہے اشہد انک لرسول اللہ. کافر کو دیکھا, ہاں بتا. کہا بس شرط میں نے لگائی تھی, اب گنجائش نہیں رہی. اب کافر کہہ رہا ہے اشہد انک لرسول اللہ. ایمان لے آیا. اللہ نے معجزہ دی. اللہ نے نبی کی دعا میں قبولیت رکھی تھی. شاید نہیں بولتے. پھر میرا ایک سوال ہے, اگر نبی کے پاس دعا بھی کامل تھی, معجزہ بھی کامل تھا, تو نبی دعا کرتا دین قائم ہو جاتا. اقامت دین کے لیے نبی دعا کرتا, معجزہ دکھاتا, دین قائم ہو جاتا یا نہ ہو جاتا. پھر مجھے بتاؤ معمولی والوں, اس دین کی اقامت کے لیے, اس دین کے قیام کے لیے, اس دین کے مظہر کے لیے نبی نے کعبہ کے صحن میں پتھر کیوں کھائے؟ اگر نبی کی دعاؤں سے دین قائم ہو سکتا تھا تو بتاؤ مدینہ کی بوڑھیوں کے بچھائے ہوئے کانٹوں پر نبی کیوں چلا؟ ابو جہل نے نبی پاک کے گلے میں رسی کیوں ڈالی؟ نبی کی پیٹھ پر اوچھڑی کیوں ڈالی گئی؟ نبی کو شیعہ نبی ہاشم کی وادی میں 2.5 سے 3 سال کے لیے قید کیوں کیا گیا؟ وہاں پر راشن بند ہو گیا, پتے کھانے پر مجبور کر دیا گیا. بتاؤ نبی نے طائف میں پتھر کیوں کھائے؟ نبی کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اقامت دین کے لیے نہ نبی کی دعا کی ضرورت تھی, نہ معجزوں کی ضرورت تھی. یہ ایک جہد مسلسل تھی جو اللہ نے نبی کے ذمہ لگائی. وہی اپنے نانا کی سنت حسین نے وہی سنت ادا کی. ہمارے ہمارا سنی مولوی بھی اتنے مجموعوں میں بھاگتا ہے, کہتا ہے حسین نے پانی مانگا تھا علی اصغر کے لیے. میرے نانا حسین کی توہین کرتے ہیں. حسین اس نانے کا نواسا ہے کہ جس کے نانے کی لبوں سے پیاسوں کی پیاس بجھ جاتی ہے, جس نانے کی دعا سے صحابیوں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے, اس نانے کا نواسا پانی مانگتا تھا. میرا یقین سنو, میرا یقین یہ ہے کہ کوفیوں نے اگر فرات پر پہرا لگایا تھا, میرا یقین سنو میرا حسین وہ تھا اگر دعا مانگتا بادل آ جاتے برس کر کربلا کو پانی پانی کر دیتے. لیکن نہیں,
حسین سنتوں پر عامل تھا. بولو کھا کے نہیں. تم نبی کی سنتیں چھوڑے بیٹھے ہو. حسین چھوڑ سکتا ہے نبی کی سنت؟ نبی کی سنت یہ تھی کہ نبی نے حکم دیا تھا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو. حسین اور حسین کے اہل بیت کو روزہ تھا. جو روزہ دار ہوتا ہے وہ پانی مانگ کیسے سکتا ہے؟ روزہ دار تو وہ ہوتا ہے کہ کوئی پانی دے تو وہ قبول بھی نہیں کرتا. پھر تمہاری کتابیں لکھنی ہیں، تمہاری کتابیں مفید کی الارشاد کہتی ہے، کشف الغمہ کہتی ہے، باقر مجلسی کی جلال العیون کہتی ہے کہ حسین اپنے خیمہ سے باہر آخری مرتبہ جب نکلے تو خیمہ والوں سے کہا میں غسل کرنا چاہتا ہوں، پانی دیا جائے. مولا نے غسل کیا. غسل کے لیے پانی موجود تھا، علی اصغر کے لیے پانی موجود نہیں. تمہاری تو اپنی روایتیں آپس میں نہیں ملتی. اگر میری یہ تمہید تم سمجھ گئے ہو تو پھر آؤ. آج میں تمہیں تاریخ سے شہادت نہیں سناتا. اگر میں نے تاریخ سے سنائی تو 1 گھنٹہ میرے لیے کم ہے، پھر مجھے 4 گھنٹے چاہیے. تاریخ نہیں بتاتا ہوں. آج میں تمہیں حسین کی کہانی قرآن کی زبانی سناتا ہوں. بولو منظور ہے؟ جنہیں منظور ہے ذرا حق کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، نعرہ اہل بیت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ تکبیر. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة خاصص ومورد الأنام. آج اگر تم نے اللہ کے قرآن کو غور سے سنا، کوئی عقیدے لوٹنے والا ڈاکو تمہارے عقیدے نہیں لوٹ سکتا. ان اللہ اشترى، یقیناً تاکیداً اللہ نے خرید لی، خرید لی من المؤمنین، مومنوں سے. یقیناً اللہ نے سودا کیا مومنوں سے. کیسا سودا؟ خرید لی مومنوں سے انفسہم واموالہم، ان کی جانیں اور ان کے مال. کن سے خریدی؟ کن سے خریدی؟ معمولی مالو، اپنے قلب و ضمیر کی گہرائی سے بتاؤ. پوری کائنات میں قیامت تک کے آنے والے مومنوں سے سب سے بڑا مومن حسین ہے کہ نہیں؟ سارے بے شک.
صاحب حسین سب سے بڑا مومن اشترى من المؤمنين مومنوں سے اللہ نے خرید لی انفسهم واموالهم ان کی جانیں بھی ان کے مال بھی اے اللہ جب تو سودا کر رہا ہے جان بھی قیمتی مال بھی قیمتی ہم تجھے دونوں قیمتی جانیں دے رہے ہیں ان کے بدلے میں تو ہمیں کیا دے رہا ہے فرمایا بِمَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ جان اور مال مجھے دے دو بدلے میں مجھ سے جنت لے لو حسین بھی سودا کیے بیٹھا ہے تم نے تو یہ سودا آج کیا 1400 سال کے بعد کیا 1300 سال کے بعد کیا آنے والے آگے پھر سودا کریں گے جب قرآن پڑھیں گے معموری والو حسین میرا تو اس وقت سودا کیے ہوئے ہے ابھی جب بھی گھوڑے میں جھول رہا ہے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے صبح صادق کا وقت تھا دیکھا خاتون جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک بیٹی چکی پیس رہی ہے اور چکی پیستے ہوئے قرآن پڑھ رہی ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت ادھر وہ قرآن پڑھ رہی ادھر حسین کا نانا خاتون جنت کا ابا رضا مبارک اٹھا کر حسین کو دیکھا جاگ رہا ہے حسین اماں کا قرآن سن رہا ہے ہونٹ گول کر کے زبان نکالی زبان چوسنا شروع ہو گئے فاطمہ نے مسکرا کے کہا ابا یہ کیسی حرکت فرما رہے حسین کی زبان کیوں چوس رہے ہیں فرمایا بیٹی تو جو چکی پیستے ہوئے قرآن پڑھ رہی ہے میرا نواسا اسے کانوں کے راستے سن رہا ہے میں زبان چوس رہا ہوں تاکہ تیری آواز قرآن کی آواز اس کے کانوں سے راستے گزر کر اس کے قلب سلیم میں پہنچ جائے یہ تو پہلے سودا کیے ہوئے اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة جنت لے لو جان بھی مجھے دے دو مال بھی مجھے دے دو کیا اچھا اس سودے پر افسوس ہے نہیں تو کہتے ہیں نہیں راحت کھڑا کرو سارے مانتے حسین نے خوشی سے سودا کیا اچھا میں آپ سے خوشی سے سودا کروں میں کہوں میرا یہ موبائل جو ہے نا یہ خرید لو آپ نے لے لیا آپ نے مجھے اس کے پیسے دے دیے آپ بھی خوش ہوئے ہماری دونوں کی ناراضگی کا سوال ہے سودا ہوتا ہے خوشی سے باہمی رضامندی سے فریق اول کیا لکھتا ہے میں بلا اکراہ رغبت وقائمی ہوش و حواس
فریق دوم سے یہ سودا کر رہا ہوں. اب حسین جیسا فریق دوم ہو، اللہ جیسا فریق اول ہو، تو سودے کا کیا حال ہے؟ فریق اول اللہ، فریق اول کہہ رہا ہے میں اللہ، اے حسین تجھ سے سودا کرتا ہوں، جان مجھے دے، مال مجھے دے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، میں تجھے جنت دے دوں. حسین نے کہا میرے رب مجھے سودا منظور ہے. سودا کی شکل سنو، یقاتلون فی سبیل اللہ، لڑنا ہے اپنے لیے نہیں، اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہے. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ. اللہ کا وعدہ پکا ہو گیا. اللہ نے فرمایا میں نے توریت میں بھی شہادت لکھ دی، انجیل میں بھی شہادت لکھ دی، قرآن میں بھی شہادت لکھ دی. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ، جنہوں نے میرے ساتھ یہ سودا کیا میرے فرشتے انہیں بشارت دے. حسین کو تو فرشتے بشارت دے. الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، حسین تجھے مبارک ہو، تجھے بشارت ہو، تو نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. اور سن فَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہی سب سے بڑی کامیابی. اچھا یہ بتاؤ، ایک بندہ کامیاب ہے، ایک بندہ ناکام ہے. دو بچے ہیں آپ کے، دو بچے، ایک بچہ فیل ہوتا ہے کلاس میں، ایک بچہ آپ کا پاس ہوتا ہے. اچھا جو پاس ہوتا ہے کبھی اس پر ہائے کیا تم نے؟ ہائے کیا کہتے ہو؟ اور جو بیچارہ بچہ فیل ہوتا ہے اسے اماں کہتی ہے میرا یہ اوپر فیل. فیل ہونے پر ہائے، پاس ہونے پر شاباش. حسین فیل ہوا یا پاس؟ نہیں، ضمیر کی آواز. میں پوچھتا ہوں حسین فیل ہوا یا پاس؟ اگر پاس ہوا تو پھر ہائے کے قابل ہے یا واہ کے قابل ہے؟ پھر آپ اپنے قلب و ضمیر کے گہرائیوں سے بولو واہ حسین. موری والو ایک اور واقعہ بھی سنو. کہتے ہیں کربلا میں چیخ و پکار تھی، پتہ نہیں انہیں کہاں سے آ گئی. میں تو اپنے نانا کی روایت میں، مجھے کسی اور کی روایت پہ اعتبار ہی نہیں ہے. جو کربلا کے باہر بیٹھ کے کوئی راوی لکھ رہا تھا نا، میں تو اس پہ زور لانتے بیچتا ہوں. میری لعنت کی وجہ پوچھو نا اشاعت کیوں بیچ رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر کوئی کربلا کے باہر بیٹھا ہوا لکھ رہا تھا، مورخ اپنی تاریخ لکھنے کے لیے بیٹھا تھا، لعنت ہے ایسے راوی پر کہ حسین کے واقعات تو لکھ رہا ہے، حسین پر اتنے ظلم ٹوٹے جا رہے، آ کر شریک نہیں ہوتا. میں غلط کہہ رہا ہوں اور میں غلط کہہ رہا ہوں. اسے شریک ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اچھا اگر کوئی باہر لکھ رہا تھا تو میں اس کو بے غیرت سمجھتا ہوں کہ ادھر نبی کے پھولوں کو مسئلہ جا رہا اور وہ بے غیرت اپنی تاریخ اس کو بڑی پیاری ہے، وہ بیٹھ کے روایتیں لکھ رہا ہے.
میں اس کی روایت کو نہیں مانتا۔ دوسرے راوی کون ہیں؟ دوسرے راوی وہی کوفی ہیں جو خود ظالم بن کر اہل بیت پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ وہ دوست ہیں یا دشمن کی روایت؟ اب دونوں روایتیں ختم۔ جو باہر بیٹھا تھا وہ بڑا بے غیرت تھا کہ تاریخ اپنی نوٹ کرتا رہا، ادھر میرے حسین کے ساتھ آ کر شریک نہیں، لہذا وہ بے اعتبار۔ ادھر اگر یہ لکھنے والے ہیں یہ تو قاتل ہیں، یہ دشمن ہیں، دشمن کی روایت بھی ناقابل اعتبار۔ اب وہ کون ہے جو روایت لکھ رہا ہے؟ تو میں تو روایت بیان کروں گا بیمار زین العابدین۔ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں زینب باہر نکلی، میں تو بیمار تھا۔ زینب نے دیکھا کربلا میں کوئی بشر زندہ نہیں، کوئی مرد زندہ نہیں، چاروں طرف دیکھتی ہے لاشیں بچھے ہوئے۔ جوان رانا اہل بیت کا خوبصورت ترین نوجوان قاسم بن حسن، حسین ترین نوجوان، وہ بھی اس کا بھی لاشا خون میں لت پت پڑا ہے، حسین بھی خون میں لت پت پڑا۔ ایک طرف چھوٹا علی اصغر 2 سال کا بھی جس کے گلے میں تیر لگا ہوا، وہ بھی خون میں لت پت پڑا ہے۔ ساروں کی لاشیں پڑی۔ معمولی بولے بتاؤ تمہیں تمہارے نبی نے جب اس طرح کا منظر دیکھو، کسی کو فوت ہو شوق دیکھو، فوت شدہ دیکھو، نبی کی شریعت کیا حکم دیتی ہے، کیا پڑھنا چاہیے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ زینب کو یہ پڑھنا چاہیے تھا، لیکن یہی تو میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ زینب نے اپنے نانا کا بتایا ہوا یہ اِنَّا لِلَّهِ نہیں پڑھا کلمہ، بلکہ زینب جب لاشیں دیکھتی ہے تو کہتی ہے الحمدللہ۔ خوشاب میں، ضلع خوشاب میں ایک بازار میں میرے ابا رحمہ اللہ علیہ نے 25 سال محرم پڑھایا، 25 سال۔ میں بھی ایک ساتھ چھوٹا تھا، ان کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ ایک دن کسی نے کہا شاہ صاحب وجہ تو بتائیں کہ زینب نے الحمدللہ، تو ابا جی نے پھر اپنی ہی لے میں بتایا کہ زینب نے کلمہ شکر اس لیے ادا کیا، حسب حال سے کہنے لگی میرے بابے مار کے دین بچایا، میرے بابے مار کے دین بچایا، میں مریض کے دین بچے سا، جا سر دے سا گھر وے سا، اسلام دی لجر وے سا، چاہے رکھ دے رب نظرانے مقصی، میں دی چن چن پیش کرے سا، بدی خلق حسین حسین کرے سی، میں تا کلمہ کو رنگ لے سا۔ سارے پڑھنا لا الہ الا اللہ، لا سنو معمولی والوں، بدر والوں کا بھی یہی ترانہ، احد والوں کا بھی یہی ترانہ، حنین والوں کا بھی یہی ترانہ، خندق والوں کا بھی یہی ترانہ، تبوک والوں کا بھی ترانہ یہی، یرموک والوں کا بھی ترانہ یہی۔ ہاں ہاں، کسی کو بھوک لگتی تھی تو ترانہ یہی، کسی صحابی کو پیاس لگتی تھی تو ترانہ یہی تھا،
لا الہ الا اللہ. کربلا والوں کا بھی ترانہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ. یہ کوئی پابندی لگی ہے باہر، کسی مولوی نے مفتی نے پابندی لگائی ہے یہ تم کلمہ نہ پڑھو؟ ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں چپ بیٹھے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کا واسطہ دیتا ہوں، ذرا اس کلمے کو اپنے سینے سے نکالو.